ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ مزار اقبال پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی اور پھول چڑھائے، تاثرات بھی قلم بند کیے۔ حضوری باغ آمد پر ایرانی صدر، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور وفد کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ اہم شرائع خیر مقدمی بینر سے مزین تھی۔ مزار اقبال پر آمد پر عظمیٰ زاہد بخاری، سہیب بھرت، مولانا عبدالخبیر آزاد نے استقبال کیا۔ پنجاب رینجرز نے سلامی پیش کی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مہمان صدر کو رخصت کیا، گروپ فوٹو بھی بنایا گیا۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسلام آباد مری ایکسپریس وے کا دورہ کیا، تعمیراتی سرگرمیوں کا معائنہ کیا اور NHA حکام کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ ایکسپریس وے کا کام بین الاقوامی معیار کے مطابق جلد مکمل کیا جائے، سیاحوں کو محفوظ اور آرام دہ سفر کی سہولت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے ریسٹ ایریاز، لائٹس اور یادگاری دیواروں کے کام کا جائزہ لیا۔ غیر قانونی تعمیرات پر سخت کارروائی کا اعلان کیا۔ مری ٹول پلازے پر ای ٹیگ نظام پر اطمینان کا اظہار کیا، عوامی سہولت کو اولین ترجیح قرار دیا۔ سندھ میں 28 سال بعد ہونے والے چائلڈ لیبر سروے میں انکشاف ہوا ہے کہ صوبے بھر میں 16 لاکھ سے زائد بچے اب بھی مشقت پر مجبور ہیں، جن میں سے نصف خطرناک حالات میں کام کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محنت کش بچوں کی اسکول حاضری صرف 40.6% ہے، جبکہ غیر محنت کش بچوں کی حاضری 70.5% ہے۔ چائلڈ لیبر کی شرح سب سے زیادہ کمبر، شہداد کوٹ، تھر پارکر اور شکارپور میں ہے، جبکہ کراچی میں سب سے کم ہے۔ DG محکمہ محنت محمد علی شاہ کا کہنا ہے کہ چائلڈ لیبر غربت سے جڑی ہوئی ہے اور محنت کش بچوں میں ڈپریشن کی شرح تقریباً دگنی ہے۔ رپورٹ حکومت سندھ کو پیش کر دی گئی ہے، جس پر فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ فیلڈ مارشل اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ملتان گیریزن کا دورہ کیا، جہاں انہیں فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں اور تربیتی سرگرمیوں سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاک فوج کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے قومی اتحاد اور سول ملٹری ہم آہنگی کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ISPR نے یہ بھی بتایا کہ پاک فوج کے فضائی بیڑے میں جدید Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹر شامل کر لیا گیا ہے، جو دفاعی صلاحیتوں میں اہم اضافہ ہے۔ میران شاہ میں پاک فوج کے تعاون سے اہم قبائلی جرگہ منعقد ہوا، جس میں قبائلی مشیران اور عمائدین نے بھرپور شرکت کی۔ جرگے کا مقصد علاقائی امن، فتنہ خوارج کے خاتمے اور ترقیاتی امور پر بات چیت تھا۔ شرکاء نے شرپسند عناصر کے خلاف پاک فوج کی زیرو ٹالرنس پالیسی کی حمایت کرتے ہوئے ریاستی اداروں سے مکمل تعاون کا اعلان کیا۔ میجر جنرل عادل افتخار وڑائچ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور قبائلی عوام کے مثبت کردار کو سراہا۔ عمائدین نے تعلیم، صحت اور بچیوں کی تعلیم کے فروغ پر پاک فوج کا شکریہ ادا کیا۔ DG رفعت مختار رازا کی ہدایت پر FIA میں اصلاحاتی عمل میں تیزی آ گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق اینٹی کرپشن ونگ میں ڈائریکٹوریٹ آف انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی قائم کر دیا گیا ہے، جو بدعنوانی کے خلاف خود انکوائری کرے گا۔ ادارے میں خود احتسابی کا نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے، جس کے تحت زونل سطح پر ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل DGs کو بھی اختیارات دیے گئے ہیں، تاکہ احتساب کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ تھانہ ایئرپورٹ پولیس نے انسانی اعضاء کی غیر قانونی پیوند کاری میں ملوث گینگ کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کو 15 پر ایک کال موصول ہوئی کہ ایک گھر سے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، جس پر فوری طور پر اہلکار موقع پر پہنچے۔ گھر کے اندر ایک شخص اسٹریچر پر بندھا پایا گیا، جسے فوری طور پر آزاد کرا لیا گیا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ اسے نوکری کا جھانسا دے کر بلایا گیا، نشہ آور شے پلائی گئی اور مختلف ٹیسٹ کیے گئے تاکہ گردہ نکال کر فروخت کیا جا سکے۔ پولیس نے موقع سے آلات برآمد کر لیے اور 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ابتدائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ گروہ پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کے گردے بیچتا رہا۔ راولپنڈی پولیس ترجمان کے مطابق دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ اسلام آباد انتظامیہ نے مہنگے داموں چینی فروخت کرنے پر کارروائی کرتے ہوئے 35 دکانیں سیل کر دیں اور 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ عوام کو حکومتی نرخ پر چینی کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے شہر بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس متحرک ہیں۔ DC اسلام آباد عرفان میمن نے کہا کہ دکانداروں کو منڈی سے ہول سیل ریٹ پر چینی فراہم کی جا رہی ہے اور چینی کی عدم دستیابی کا بہانہ کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جا رہی ہے۔
शहरियों के लिए 172 रुपए फी किलो चीनी के स्टॉल फाल हैं और दुकानदारों को बरवक्त फराहमी के लिए फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया गया है। डीसी ने अवाम से अपील की है कि वो महंगे दामों चीनी फरोख्त करने वालों की निशानदही करें और खुद भी जायद निर्ख पर चीनी खरीदने से गुरेज करें। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए सनअत व पैदावार हारून अख्तर खान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन PAMA के साथ अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें गाड़ियों के मेयार को आलमी सतह के मुताबिक बनाने पर इत्तफाक किया गया। इजलास में सेक्रेटरी सनत, CEO इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड और मुकामी ऑटो कंपनीज के नुमाइंदे शरीक हुए। हारून अख्तर खान ने कहा कि इंसानी जान की हिफाजत हुकूमत की अवलीन तरजीह है, इसीलिए इम्पोर्टेड और मुकामी गाड़ियों पर आलमी हिफाजती और माहौलियाती मयार लागू किए जाएंगे। इजलास में फैसला हुआ कि ऑटो मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड मिलकर नए मयारात के शिफाफ और मौसर नफाज को यकीनी बनाएंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहिया आफरीदी ने नई कानूनी मुआवनत स्कीम का ऐलान कर दिया, जिसके तहत कोई भी साइल वकील के बगैर नहीं रहेगा। मुस्तहिक अफराद को मजिस्ट्रेट से सुप्रीम कोर्ट तक मुफ्त कानूनी मदद फराहम की जाएगी। पिशावर में वुकला वफ़द से मुलाकात के दौरान चीफ जस्टिस ने बार नुमाइंदगान को पहली बार लॉ एंड जस्टिस कमीशन का रुकन बनाए जाने से भी आगाह किया। लापता अफराद, अदालती इस्लाहात और मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए नई हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। पसमानदा अजला में अदालती सहूलियात की कमी पर तशवीश का इजहार किया गया। चीफ जस्टिस अहम इजलासों के बाद इस्लामाबाद रवाना हो गए। अपोजिशन लीडर उमर यूम से मुलाकात न हो सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने DG खान और राजनपुर की बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में 53 खवातीन की शमूलियत को तारीखी लम्हा करार देते हुए जनूबी पंजाब की बाहिम्मत बेटियों को खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि जहां कभी खवातीन का नाम लेना भी मुहाल था, आज वहां बेटियां वर्दी पहनकर मुहाफिज के फराइज अंजाम दे रही हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि बाख्तियार और बावकार जनूबी पंजाब। इसके अलावा मरियम नवाज ने कहा कि जनूबी पंजाब की ये बेटियां कौम की खिदमत के लिए आगे बढ़ रही हैं। ये ना सिर्फ अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं, बल्कि फरसूदा रवायात की जंजीरें तोड़कर एक